بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائی جائے، مگر جو موضوع سب سے اہم لگا میں نے اپنی نظر میں اسی کو چنا ہے۔ ہمارے پیج اور چینل کا بنیادی مقصد امت کو جوڑنا ہے۔ خیالات و افکار، فرقہ اور جماعت کے شدید تر اختلافات کے باوجود آپس میں اتحاد و اتفاق کے رشتے کو بحال رکھنا ہے۔ اس قوم کا مجموعی تاثر اختلاف رائے کو سن کر بھڑک جانا ہے۔ گالیاں، لعن طعن اور بغض و عناد کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ان رویوں کو ختم کرنا ہے۔ تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ حق کی پہچان کیسے ہو۔ سنن دارقطنی حدیث کی کتاب ہے، جس طرح ستہ کی کتابیں ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فتنے ہوں گے اور ان فتنوں سے وہی محفوظ رہے گا جسے اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ زندہ رکھے۔ فتنوں کے متعلق بہت ساری حدیث ہیں، پورے باب محدثین نے قائم کیے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی فتنہ بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص علم حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا ان فتنوں سے۔ تو اس علم جو حدیث میں بیان کیا گیا لفظ، اس کی ڈیفینیشن مقصود ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو معلومات حاصل کی جاتی ہیں، ان کی صداقت پہ کس حد تک یقین کرنا چاہیے، یہ چیز پیش نظر ہے۔ میرے خیال میں مشرف نے میڈیا کو صرف اسی لیے آزاد کیا تھا کہ وہ میڈیا لوگوں کو گمراہ کر سکے، فری میسنز کے اصل مقاصد کو پورا کر سکے، اور وہ پورے ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ترکی میں دیکھیں، جدھر جدید ترکی پرانی خلافت کا احیاء کر رہا ہے، لوگ اس بات سے اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن میرے پاس دلائل ہیں۔ ترکی میں میڈیا آزاد نہیں ہے، وہاں صرف سرکاری نیوز چینل ہیں اور وہ وہی بتاتے ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم ان پڑھ قوم ہیں، ہمارا مطالعہ کم ہے، ہمیں گمراہ کرنا آسان ہے، مگر امریکی اور یورپین اقوام جو پڑھی لکھی اقوام ہیں، یہ فری میسنز ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، پھر کبھی عرض کروں گا۔ اور آخر میں علامہ اقبال کی نظم آزادی افکار: یہ دنیا فطرت سے نہیں لائق پرواز، اس مرغ بیچارہ کا انجام ہے افتاد۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کا صیاد۔ جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد، اس قوم میں شوخی اندیشہ ہے خطرناک۔ گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔